ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکالر کو سنا اور اس کا شیعوں کا یہ نہیں ہے کہ حضرت علی خدا ہیں اور حضرت علی جنت کے مالک ہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے, یوں کہنا چاہیے جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں, حضرت علی خدا ہیں, یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات, تو وہ اسلام سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی میں نے پورا بیان کیا نا کہ اہل حدیث میں اور علماء دیوبند کی بیسک ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تو اس پہ بھی لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ فلاں اہل حدیث تو یہ بول رہا تھا اور فلاں دیوبندی عالم تو یہ بول رہا تھا. تو فلاں جو بول رہا تھا وہ اس کی اپنی رائے تھی, فلاں جو بول رہا تھا وہ کیا تھی, اس کی اپنی رائے تھی. آ گئی چائے. دنیا میں ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور یہ اچھا لکھا ہوتا ہے تاکہ بھائی چلو اب ہم پورا روک نہیں سکتے تو کم از کم متنبع تو کر دو. تو میں جب بھی چائے پیتا ہوں نا میں بتاتا ہوں یہ پینے کی چیز ہے نہیں, یہ پینے کی چیز ہے نہیں, تاکہ جرم کیا ہو جائے, ہلکا ہو جائے. میرے عمل سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پینے کی چیز ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, مجبوری ہے, چھوڑوں گا انشاءاللہ اس آہستہ آہستہ. صحیح ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات کے بھی کچھ پھینکوں, ان میں بھی ہیں کچھ پھینکوں, دیوبندیوں میں بھی ہیں, ہر طرح کے ہر مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو. لیکن یہ وہ خوب بات ایک سمجھ لو, دیکھو جو 73 فرقے ہوں گے نا, حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک کون جائے گا؟ اصل تو یہ چیز ہے نا, اصل کیا ہے کہ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا. تو حدیث میں اس فرقے کا نام نہیں بتایا گیا کہ وہ اہل حدیث ہوگا, دیوبندی ہوگا, بریلوی ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, شیعہ ہوگا, یہ نہیں بتایا. کیونکہ یہ نام بتاتے نا تو کنفیوژن ابھی جیسے میں نے بیان کیا کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. ہر فرقہ اپنا وہ نام رکھ لیتا. تو نبی نے علامت بتا دی تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو جائے, علامت بتا دی ما انا علیہ واصحابی, جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جس پر میرا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے. تو اسی وجہ سے جو جنتی فرقہ ہے اس کا اسلاف نے جو نام دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت نام دیا ہے اس کو. وہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت. منہ سے بول لینا. جن کی شارٹ فارم ہے سنی. کیا مطلب؟ جو سنت کو بھی فالو کرتا ہو اور صحابہ کی جماعت کو بھی, یعنی صحابہ کے خلاف نہ جائے, وہ صحابہ کے اجماع کے مخالفت نہ کرے, وہ جس چیز پہ صحابہ جمع ہو گئے اس کے اگینسٹ نہ جائے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقائد کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے مستنبط شدہ عقائد کیا ہیں. دیکھو 4 اصول ہیں, جو ان اصولوں کو فالو کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا. نمبر 1, قرآن کو حجت مانتا ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی مسئلے جو بھی مسائل قانون سازی ہوگی اس کی بیس کیا ہوگی؟ قرآن مجید. اگر کوئی قرآن کے اگینسٹ چلتا ہے, قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی کہ نہیں کی ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی ازواج کو اہل بیت کہا کہ نہیں کہا؟ میں بول لو نا کیا ہو گیا. اس لیے ہم بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اہل حدیث بھی نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں. ہم بھی امی عائشہ کو پاک دامن مانتے ہیں, اہل حدیث بھی امی عائشہ کو پاک دامن, کیونکہ سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن. اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی یہ شرط ہے. دوسرے نمبر پر حدیث کو حجت مانتا ہو. حدیث کو کیا مانتا ہو؟ بولو نا, حجت مانتا ہو. جو حدیث کا انکار کرے گا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. یہ چاروں امام ہیں یا جو معتدل اہل حدیث ہیں, میں معتدل کی بات کر رہا ہوں, ہر فرقے میں معتدل ہی کی بات کر رہا ہوں, ورنہ متشدد تو ہر جگہ ہی ہیں, تو ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں. بعض اہل حدیث ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم حدیث کو حجت نہیں مانتے, اگر حجت مانتے ہو تو رفع الیدین نہ کرتے تم. تو یہ پرانا سڑا ہوا اشکال ہے, اب اس کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا. حدیثوں میں کرنے کا بھی ہے اور نہ کرنے کا بھی ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ کئی دفعہ جو چیلنج کرتے ہیں نا بڑے بڑے جب چیلنج قبول کرو تو مارکیٹ سے, ہم نے تو رفع الیدین کے چیلنج بھی قبول کیے ہیں. تو حدیث میں کرنے کا بھی ہے, نہ کرنے کا بھی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جو کرنے کی حدیثیں زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے زیادہ نمازیں یا خاص طور پر آخری نمازیں رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہیں یا رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہیں, تو واضح قرائن ہے, اس پر واضح قرائن ہے کہ نبی کی آخری نماز وداؤٹ رفع الیدین تھی. رکوع اور سجدے والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الیدین اس میں نہیں تھا. اور جو بہت ساری حدیثیں جن میں رفع الیدین آتا ہے, اس کے میں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ جب کیا تو اس کو بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کو بیان نہیں کیا. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بتائے جاتے ہیں, جو نہیں کر رہا ہوتا وہ تھوڑی بتائے جاتے ہیں. تو جب نبی نے رفع الیدین کیا ہی نہیں تو اس کو صحابی نے بیان ہی نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے, تو صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کیا. انہوں نے ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اس کو جو خام خام ضعیف قرار دیتے ہیں وہ بالکل جہالت کی بات ہے.
امام ترمذی نے جس حدیث کو ضعیف قرار دیا وہ یہ والی نہیں ہے، وہ اس سے پہلے والی ہے. تو ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں کہ ادھر والی کو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو ترجمے پڑھے ہوتے ہیں، عربی کا تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. تو یہ والی کو نہیں قرار دیتے تھے، اس سے پہلے والی کو قرار دیتے تھے. اس کا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تبھی امام ترمذی نے رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث جب بیان کی ہے تو اس کے بعد بتایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے اور جو اہل علم تھے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں یہ بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں. اور امام ترمذی کی پوزیشن بتا دوں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو یہ بخاری ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو امام ترمذی تو رفع الیدین کے معاملے میں جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جن کے براہ راست روحانی باپ تھے امام بخاری، تو وہ تو اتنے اعتدال سے کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. تو ان صحابہ نے نبی کو دیکھ کے یہ مذہب اختیار کیا ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ جو اہل حدیثوں کا الزام ہے نا کہ یہ رفع الیدین یہ جو کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ حدیثوں کے منکر ہیں، یہ آپ کی اپنی مینٹل لیول ہے، اس کے حساب سے آپ فتویٰ لگا رہے ہو. جب آپ تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے نیوٹرل ہو کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احناف کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے. خیر، تو یہ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کی دلیل کیا ہے، حجت کس کو ہم مانتے ہیں، قرآن کو، اس کے بعد حدیث کو. لیکن بہت سے فرقے ایسے ہیں جو بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. وہ حدیث کو حجت، وہ ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے. تیسرے نمبر پہ اجماع ہے. دلیل کیا ہے؟ اجماع امت. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جس کا یہ موقف نہیں ہے وہ بھی ان 73 میں سے ان 72 میں داخل ہے جو جہنمی ہے. سمجھتے ہو؟ اجماع امت کے خلاف کوئی قول ہم نہیں لیں گے. چوتھی چیز قیاس ہے کہ بہت سارے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو ان میں مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے پر جو آپ سے حدیث مانگتا ہے نا وہ خود اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر مسئلے پہ جو کہ حدیث پیش، حالانکہ ہر مسئلہ حدیث میں تھوڑی ہے. حدیثیں تو ہزاروں ہیں اور مسائل کیا ہیں؟ لاکھوں ہیں. تو ہر مسئلہ حدیث میں صراحتاً کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ابے دیکھو، رفع الیدین کرنے کا بھی ہے، نہ کرنے کا بھی ہے. لیکن رفع الیدین کی پوزیشن کیا ہے؟ واجب ہے. جو کرنے کو سنت کہتے ہیں وہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے خاموش ہے. سدہ صحف کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ غلطی ہوئی تو سدہ صحف کیا، لیکن باقی غلطیوں پہ کیا کرنا ہے نماز میں؟ ان میں تو اجتہاد کرنا پڑے گا نا میرے ماموں. اصل میں تھک گیا ہوں سمجھا کے، مجھے ہو گئے 30 سال ایک ہی بات سمجھاتے کھوپڑی شریف میں آ نہیں رہی ہے. لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا، اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے. تو مجتہدین نے کیا کیا ہے؟ اس میں بولو، قیاس کیا ہے. پھر قیاس کی شرطیں ہیں، وہی نہیں اٹھ کے جو مرضی جو بھی قیاس کرنا شروع کر دے. تو 4 اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو ان 4 اصولوں سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. تو امام طحاوی جو تقریباً 1200-1300 سال پہلے حنفی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کتاب میں جمع کیے ہیں جس کو کہا جاتا ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ عقائد پوری دنیا کے علماء جو اہل سنت والجماعت ہے وہ مانتے ہیں، شیعہ حضرات نہیں مانتے اس کو. تو وہ عقائد جو بھی فالو کرے گا وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حنفیوں کے مدارس میں نہیں اتنا پڑھایا جاتا جتنا اہل حدیثوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے اس کو زیادہ پروٹوکول دیا ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی بڑی شروحات ہیں. یہ میں آپ کے لیے نا دین کو آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، ہلکا کر کے. تو جو بھی ان عقیدوں کو فالو کرے گا جو عقیدہ طحاویہ میں قرآن و سنت سے مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اور ہمارا یہ رائے ہے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ وہ ان جنتی فرقے میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 72 جہنمی اور ایک منہ سے پھوٹنے پہ گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی، وہ ایک کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اس کے عقائد کیا ہیں؟ تمام صحابہ، کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں کرنی، تقدیر کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اور ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ملا کے اس میں. ٹھیک ہے نا؟ اب بات سمجھو، اہل حدیث میں جو معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، جو احناف میں معتدل ہیں وہ بھی اسی کو مانتے ہیں. باقی بعد میں جو اختلافات ہوئے نا، جیسے المحند علی المفند ہے عقیدوں کی کتاب، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں، بہت سے اہل حدیث کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، بہت سے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. بڑا اختلاف چل رہا ہے کہ یہ متنازع عقیدے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی پوزیشن سمجھ لو المحند المفند کی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے اس کو بہت غلو کیا ہے. دیکھو، قرآن و سنت میں کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں
جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی.